السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اگر کسی نے پڑھوایا ہے تو وہ کفر ہے، ایمان نہیں۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھواتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں۔ لیکن یہ جو تصوف کی کتابیں عام چھپتی ہیں نا، یہ عام چھپتی پھرتی ہیں، ان کی وہی بات قابل اعتبار ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آپ ہو گئی تسلی؟ لیکن لکھا ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں، الحاقی عبارت ہے، ان کی اپنی نہیں، کسی اور نے گھسیڑ دی ہے۔ پھر آپ کہو گے آپ کو کیا پتا بھائی کہ انہوں نے گھسیڑ دی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے صاف طور پر خاتم النبیین کہا ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے فرمایا تھا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ سرکار نے خود فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ پکی باتیں بیان کرتی ہیں کہ نہیں، کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ کسی نے بعد میں اس کے اندر ڈال ہیں، اور اگر کہا ہو تو یہ کفر ہے۔ ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کر کے کہا جائے یہ کفر ہے، بس نبوت کا دروازہ نبی پاک علیہ السلام پر بند ہو چکا ہے۔ شکر کرو اللہ کا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ تصوف کی کتابوں میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتوت پیروں کے ہیں۔ بس بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اس عالم دین کی بات ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتاتا ہے۔